بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستو، ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ بڑی مشہور روایت ہے، اگرچہ کتب ستہ میں اس حدیث کا کہیں پتہ نہیں چلتا، البتہ صرف ایک ہی کتاب ہے جو صحاح ستہ سے بھی الگ ہے، اس کے اندر وہ حدیث پائی جاتی ہے، اور اس حدیث کو فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا گیا ہے، اور وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے، تو آپ کافی دنوں تک یا 300 برس تک روتے رہے۔ آخر ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتا ہے کہ تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ محمد ضرور کوئی بڑی ہستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے۔ عزیز دوستو، واضح رہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحاح ستہ کے اندر صحیحین میں تو ہے ہی نہیں، البتہ سنن اربعہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ سنن اربعہ کے علاوہ اور ایک کسی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں نے اس کتاب کے اندر اگرچہ اس حدیث کو تلاش کیا ہے، لیکن حوالہ درست نہ ہونے کی وجہ سے میں وہاں بھی اس حدیث کو نہ پا سکا کسی وجہ سے۔ بہرحال اگر میں نے وہ حدیث وہاں نہیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث وہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ علماء کرام نے جو بتایا ہے کہ وہ حدیث وہاں موجود ہے، تو اس کی نمبرنگ جو ہے اس کے اندر اگر کچھ فرق ہو تو ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ نہ آئی ہو، البتہ وہ حدیث موجود ضرور ہے۔ لیکن اس حدیث کے نیچے جس محدث نے اس حدیث کو لکھا ہے وہ صاف طور پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث نہ قرآن کریم کی آیات پر پھٹ بیٹھتی ہے اور نہ احادیث صحیحہ پر پھٹ بیٹھتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، یہ اس کے جھوٹ ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اور ابلیس کے واقعے کو تقریباً 5 یا 6 یا 7 بار ذکر کیا ہے،
اور کسی ایک مقام پر بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ عزیز دوستو، یہ وسیلہ کہاں سے آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو آسمانوں میں ہے وہ محمد نام ہے ہی نہیں۔ آسمانوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی یہی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور احمد نام یعنی احمد نامی پیغمبر ہی یعنی احمد نامی رسول ہی کی خبر تمام انبیاء نے دی ہے۔ محمد نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ بات یہاں صاف ہو جاتی ہے کہ آسمانوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے تو محمد وہ ہے ہی نہیں بلکہ وہ احمد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام ایک ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور قرآن کریم کے اندر سورہ محمد موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر اور اس طریقے کے اور بہت سارے ناموں کے ساتھ آپ کو جو ہے پکارا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ واضح رہے کہ جس بچے سے ہم کو پیار ہوتا ہے اس کے ہم نئے نئے نام رکھتے ہیں، اور اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں، اور بچہ ہر نام پر بولتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ دیکھ کر بلکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوتا تو یہ بات صحیح ثابت ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور وہ روتے رہے تو ہم نے وہ کلمات ان کو سکھائے جن کلمات کے ذریعے ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں ہے، اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کلمات کو دہراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عزیز دوستو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے اور نہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ وہ الفاظ یہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دہرا دیے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا استغفار ہے، اور انسانیت میں سب سے پہلا استغفار جو میں نے اب تک کتابوں کے اندر مطالعہ کیا ہے وہ یہی استغفار ملا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کیا، اور میں اس استغفار کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور کیوں نہ کروں۔ یہ سب سے پہلا استغفار ہے، اور قرآن کریم کے اندر خود موجود ہے۔ استغفار اور بھی موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا استغفار موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یونس علیہ السلام نے ہم سے مدد مانگی اور ہم نے ان کی مدد کی، اور جو مومن لوگ ان الفاظ کے ساتھ ہم سے مدد مانگیں گے تو ان کو بھی ہم خالی نہیں بھیجیں گے، بلکہ ہم ان کو بھی اسی طرح سے جیسے یونس علیہ السلام کو نوازا ٹھیک اسی طریقے سے نواز دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ ایک اور استغفار ہے، اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی وسیلے کی، یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، بلکہ وہ الفاظ وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلا دیے۔ یہ تقریباً 5 یا 6 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک جگہ بھی اس بات کو نہیں، اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں بتائی یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی؟ ایک مقام پر بھی نہیں۔ اور یہ حدیث بھی صرف ایک ہی مقام پر ہے، اور اس کو جو ہے محدثین نے بالکل ضعیف کہا ہے عزیز دوستو۔ دوسری بات یہ ہے، اگر بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ پہلی بات تو ہے ہی نہیں ایسا، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، تو چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سگی 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کرنا جائز تھا۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا فرشتوں نے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا حضرت یعقوب یعنی ان کے باپ نے، اور ان کی ماں نے، اور ان کے 11 بھائیوں نے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو اس طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہم اس کو بھی جائز سمجھیں گے؟ ایک صحابی باہر سے تشریف لائے، آپ پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گرنے لگے۔ آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جو بادشاہوں کے یہاں جاتے ہیں تو بادشاہوں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب میں مر جاؤں گا کیا تو میری قبر پر جا کر سجدہ کرے گا؟ ایک صحابی کا ایمان دیکھو کیسا تھا، اور اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھیں کیسا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی قبر پر تو میں جا کر سجدہ نہیں کروں گا، البتہ ہمارے یہاں کے جو ایمان والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تو کیا، اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کر لیتے ہیں، اور پھر بھی پکے اور سچے مسلمان کہلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بس پکے مسلمان ہیں، اور یہ ان کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ یہ گستاخ ہیں، اور یہ بے ادب یعنی بے ادب، گستاخ، وہابی، اور اس طرح کے الفاظوں سے ان کو جو ہے مطلب نوازا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے سب سے پہلے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اور تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت اور تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہے، اور تھی، اور ہے، آج بھی وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے گئے ہیں۔ عزیز دوستو، سجدہ تعظیمی ختم ہو گیا، اور 2 بہنوں سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، اور سگی بہن کے ساتھ نکاح حرام قرار دے دیا گیا، شیطانوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ اب نہ کوئی شیطان کسی بھی آسمان پر جا سکے گا، اور نہ سگی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے،
اور نہ ہی کسی کو تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، آدم علیہ السلام نے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام ان کے ذریعے دعا مانگتے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے، تو 6 یا 7 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، کہیں ایک جگہ ضرور بالضرور قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اس وقت فرشتہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مدد کی ضرورت ہے، کہ ہاں ضرورت تو ہے، پھر کروں مدد؟ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میری مدد کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ اس کے آگے لوگ جوڑتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ بالکل غلط ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اتنا ہی ہے بس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی، اور ایسی مدد کی کہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اس کا ذکر کیا گیا، اور تمام تر انبیاء نے اس کا ذکر کیا، اور آج بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آگ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حکم سے ٹھنڈی نہیں کیا، بلکہ اس کو سلامتی کے ساتھ کر دیا، حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہو جا نہیں کہا، بلکہ سلامتی کے، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ جو ہے میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، پریشانی ہو جائے۔ عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کسی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، اور یہ جو دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے جب کوئی مشکل آپ کے سامنے درپیش ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اگلے الفاظ بھی ثابت ہیں۔ آپ یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اور یہ بھی ثابت ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ استغیث کے معنی میں، اور نستغیث کے معنی ہم سب کی، یعنی ہم سب کی مدد فرما۔ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کسی نبی کے، کسی رسول کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتلا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کردہ قرآن ہے وہ بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم وسیلہ تلاش کرو۔ پھر وہ وسیلے بھی گنوائے اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سے وسیلے ہیں؟ وہ وسیلے، ان تمام وسیلوں کا جو نچوڑ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال کرو، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ اب ان نیک اعمال کے اندر درود شریف بھی ایک ایسا نیک عمل ہے عزیز دوستو کہ اس کو پڑھ کر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بالضرور قبول فرمائے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی بتلایا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر مجھ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور پھر جو چاہیں مانگیں۔ اب یہ جو ہم درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ہم اس درود کے الفاظ پر ہی ذرا غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد طلب کر رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما اور رحمت نازل فرما، ایسی برکت اور رحمت نازل فرما جیسی تو نے برکت اور رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ عزیز دوستو، یہ ہے اس درود شریف کے تمام ترجمے کا نچوڑ، یعنی اے اللہ یا اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر، اور رحمت اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور ان کی اولاد پر، ایسی رحمت نازل فرما، ایسی برکت نازل فرما جیسی تو نے رحمت اور برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ یہی اس کا مطلب ہے عزیز دوستو۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں، اور ایک بات یہاں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بزرگی میں چھوٹا ہو تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بزرگ ہی دعا کریں گے اپنے چھوٹوں کے لیے، بلکہ چھوٹے بھی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کے الفاظ کو موزن کے ساتھ دہرائے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام محمود طلب کرے، یعنی مقام وسیلہ جو ہے اس کو طلب کرے، تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن حلال اور واجب ہوگی ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ جو کلمہ گو ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے جو ہے کافر اور مشرک موجود ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے اور اس کے ساتھ شریک کرنے والے موجود ہیں۔ عزیز دوستو، وہ کون ہیں؟ جو قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، جو مزاروں کو پوجتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی باتوں کی ان کی باتوں کے مقابلے میں تعویل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ المسیح۔ عزیز دوستو، اس آیت کے اندر یہ صاف بات بتلا دی، اور یہ مسئلہ بالکل عدی بن حاتم نے صاف کر دیا، امت کو بتلا دیا کہ ان کو اپنا معبود ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات کو نہ مان کر ان کی بات کو مان لیا جائے۔ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ وسیلہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ وسیلہ ایک راستہ ہے، اور راستہ جو ہوتا ہے وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ اس راستے پر جب ہم چلیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا جو وسیلے کے طور پر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے، اچانک راستے میں طوفان آیا اور وہ گھر گئے، اور انہوں نے ایک پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر پناہ لی۔ وہ طوفان اس زور سے تھا کہ اوپر سے ایک پتھر کی بہت بڑی چٹان کھسکی اور اس غار کے منہ پر آ گئی، اور آپ یہ سمجھ لو کہ بالکل ان کے لیے وہ قبر بن چکی تھی۔ وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں تھا، بلکہ غیر ممکن تھا، وہ بالکل غیر ممکن تھا۔ عزیز دوستو، وہ بھی کسی نبی کے امتی ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تو ان تک پہنچ ہی گیا ہوگا، وہ بھی آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگ لیتے، وہ بھی شیث علیہ السلام کے وسیلے سے
ادریس کے وسیلے سے، نوح کے وسیلے سے، ابراہیم کے یا اسماعیل کے وسیلے سے دعا مانگ لیتے، اسحاق علیہ السلام کے وسیلے سے مانگ لیتے، یا کم از کم یعقوب علیہ السلام کے، اسرائیل تو وہی تھے اور بنی اسرائیل میں وہ بھی تھے، تو اپنے جد امجد کے وسیلے سے ہی دعا مانگ لیتے، لیکن کسی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، بلکہ کس طریقے سے دعا مانگی؟ اے اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا تیری رضا کے لیے، کیونکہ ویڈیو میں گنجائش بہت کم ہے، لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں اس کو۔ اے اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا تیری رضا کے لیے، اگر تو نے اس کو قبول کر لیا ہے تو تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے بھی کوئی کام کیا تھا، نیک کام، اور کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے بھی اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بھی تیری رضا کے لیے جو فلاں کام کیا تھا، فلاں نیک کام کیا تھا، تو اس کی برکت سے اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ جو وہاں سے نکل سکیں۔ اس کے بعد تیسرے نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے فلاں کام کیا تھا اور فلاں برائی چھوڑ دی تھی، تو اگر تیرے یہاں وہ مقبول ہو گئی ہو تو تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ پتھر اتنا ہٹ گیا کہ وہ تینوں کے تینوں بآسانی وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب میں اس کے ضمن میں قرآن کریم کی آیت بھی پیش کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ عزیز دوستو، اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی چیز چھپی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ، نماز اور صبر کے ساتھ، یعنی یہاں بھی نیک اعمال کا وسیلہ ہے، کسی بزرگ کا وسیلہ نہیں، کسی شخصیت کا وسیلہ نہیں، کسی پیغمبر کا نہیں، کسی رسول کا نہیں، کسی بزرگ کا نہیں، کسی کا کوئی وسیلہ نہیں، صرف ایک اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اور نماز کا وسیلہ ہے اور صبر کا وسیلہ ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بخاری شریف کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلایا اور ان سے دعا کرائی، اور پھر دعا کی، یا اللہ جب ہمارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اور جب کہ آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں تو آج ہم ان کے چچا کو لائے ہیں اور ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش عطا فرما دے۔ تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، بخاری شریف میں غالباً اس حدیث کا نمبر ہے 1010، تقریباً، میں پکا نہیں کہہ رہا بلکہ تقریباً 1010 نمبر ہے، اور میرا اندازہ یہ کہ شاید یہی نمبر ہے اس کا، اور اگر آگے پیچھے بھی ہو تو حدیث تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہ پتا چلا کہ اگر وسیلہ اور توسل اس طریقے سے جائز ہوتا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول و منظور فرما، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ دعا کر لیتے، یا اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خود انہی سے دعا کرتے تھے، اور آج ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اب آئیے وسیلہ کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتلا دیا وسیلہ کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن کریم پر ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور برائیوں سے بچ رہے ہیں، ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ عزیز دوستو، میں کہتا ہوں جائز ہے، اس کے سوا کسی شخصیت کا وسیلہ دینا، اگرچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز ہے، لیکن حکم نہیں ہے، اور تمام ائمہ کے نزدیک وسیلہ، کسی شخصیت کا وسیلہ لگا دینا یہ ہرگز جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ تم مجھ کو پکار کر تو دیکھو میں تمہارے پاس موجود نہ ہوں جب کہنا اس بات کو تم۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ پکارتا ہے نا تو وہ تو بالکل اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب پاتا ہے اس کو۔ اللہ کی قسم، جب کوئی اللہ کی طرف ایک بالشت چلتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ چلتی ہے، اور جب کوئی اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف چل کر آتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی چل کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب غلط نہ نکالیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا آنا، ایک بالشت ہماری طرف آنا، چل کر آنا اور دوڑ کر آنا، اس کا ہاتھ یا پیر یا زبان بن جانا، یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ خود کسی کو، یعنی کہ وہ خود کسی کا ہاتھ نہیں بنتا، نہ کسی کی زبان بنتا، نہ کسی کا پیر بنتا، اور نہ کسی کی آنکھ بنتا، بلکہ اس کی رحمت ان چیزوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہے وسیلہ اور توسل۔ ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر کوئی زندہ بزرگ ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول کر لے۔ یہ ہے وسیلے کی حقیقت۔ ہم کسی شخص کی شخصیت کو یا کسی شے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے کام کو اس کے وسیلے سے کر دے، بلکہ ہم کوئی نیک کام کریں اور اس نیک کام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنا اور درود شریف پڑھنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو ان کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ البتہ وسیلہ اور توسل کے الفاظ جو آخر میں ہم جوڑتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا فلاں بزرگ کے، فلاں پیر کے ذریعے سے، وسیلے سے قبول فرما، اس الفاظ سے بچیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگرچہ وہ سود کے بارے میں ہے لیکن آپ کے آخری الفاظ ہیں کہ جس میں شبہ ہو، شک ہو، اس سے آدمی کو بچنا ہی اس کے لیے بہتری ہے، کیونکہ سب کا اتفاق یہ ہے کہ وسیلہ لگا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو وسیلہ بنا دینا یہ شرک ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ اگرچہ اس کو شرک نہیں کہتے لیکن اس کا حکم بھی نہیں دیتے، وہ اس کا حالانکہ اس کو جائز سمجھتے لیکن حکم نہیں دیتے اس کا۔ اس لیے عزیز دوستو، اس الفاظ سے بچنے ہی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں غلط نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سے جو ہے معاف فرمائے، جو بات صحیح نکلی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان باتوں کو بار بار کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔